عمران خان کی بہن علیمہ خان کو بڑا ریلیف مل گیا۔ عدالت کی جانب سے ایف آئی اے کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی بھی اپنے شوہر عمران خان کے نقش قدم پر چل رہی ہیں اور انہوں نے کسی قسم کی ڈیل کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ بشریٰ بی بی نے بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل ہونے کے لیے بھی درخواست دائر کر دی ہے۔ تیسرا ایشو یہ ہے کہ شیخ رشید کی عمران خان کے حق میں گواہیاں اور صفائیاں اصل معاملہ ہے کیا؟ چوتھا ایشو یہ ہے کہ الیکشن کیمپین کا وقت تو ختم ہو گیا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ، وہ اس وقت اپنے بھائی کی سب سے بڑی گرجدار، زوردار اور طاقتور آواز ہے، جو ہر پیشی پر اپنے بھائی کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، اپنے بھائی سے ملاقاتیں کرتی ہیں، اور پھر جو ان کا بھائی اپنے لوگوں تک اپنی بات پہنچانا چاہتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑی جو ذریعہ ہے اس وقت علیمہ خان صاحب ہیں۔ ظاہر ہے پولیٹیکل لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بہن جو اپنے بھائی کے بارے میں سمجھتی ہے، جو ایک بہن چیزوں کو ایکسپلین کر سکتی ہے، شاید کوئی اور ساتھی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو علیمہ خان صاحبہ تسلسل کے ساتھ میڈیا سے انٹریکشن کر رہی تھی، وہ عمران خان صاحب سے ملاقات، عمران خان صاحب کا پیغام اور بہت ساری چیزیں، اور عمران خان صاحب کے خدشات اس عدالتی نظام پر وہ لوگوں کے سامنے رکھتی تھی۔ ظاہر ہے یہ میسج بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا اور لوگوں کے دلوں پر بھی اثر کر رہا تھا۔ تو جو کمزور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں، نگراں حکومت میں، انہوں نے ایف آئی اے کے ذریعے علیمہ خان صاحبہ کی زباں بندی کا فیصلہ کیا اور علیمہ خان صاحبہ کو خوف زدہ اور ڈرانے کی کوشش کی۔ علیمہ خان صاحبہ کو نوٹسز جاری کیے گئے جس میں انہیں انتشار پھیلانے اور ریاست مخالف کو بیانیہ یا تقریر کرنے کے الزام میں انہیں نوٹسز جاری کیے ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ نے۔ اب ظاہر علیمہ خان صاحبہ نہ تو پولیٹیکل ورکر ہیں، ظاہر ایک بھائی، وہ ہمیشہ سے کہتی ہیں کہ میں پاکستان کی تحریک انصاف کی سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، پی ٹی آئی جانے اور ان کی سیاست جانے، میں بحیثیت بہن اپنے بھائی کے ساتھ ملنے کے لیے آتی ہوں، میں بحیثیت بہن اپنے بھائی کی آواز اٹھا رہی ہوں، جو میری ذمہ داری بھی ہے اور مجھے اٹھانی بھی چاہیے اور میں اٹھاتی رہوں گی۔ لیکن ایف آئی اے نے اس کو انتشار سے مشروط کیا اور کہا کہ شاید کوئی اس سے خدا نہ کرے بڑا انتشار پیدا ہو سکتا ہے، اور پھر اسے کوئی ریاست مخالف بیانانے کی یا اس طرح کی ایف آئی اے نے کوئی اختراع گھڑی۔ ظاہر ہے ایف آئی اے بدقسمتی سے پاکستان کا بہت کریڈیبل اور بہت بڑا نامور ادارہ تھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ایف آئی اے اپنی کریڈیبلٹی کھو بیٹھا ہے، اور لگتا ایسا ہے کہ ایف آئی اے ہر آنے والے حکمران کا تابعدار ادارہ بن گیا ہے، اور جو صاحب اقتدار کہے گا ایف آئی اے بغیر ثبوت، بغیر کسی چوں چرا کے اسی پر عمل کرے گا۔ اور اسی چکر میں ایف آئی اے نے علیمہ خان صاحبہ کو بھی کسی کے اشارے پر، ظاہر ہے نگراں حکومت کے اشارے پر، خاموش کرانے کی کوشش کی، لیکن علیمہ خان صاحبہ نے چپ کرنے کے بجائے، خاموش ہونے کے بجائے اپنے آئینی حق کے استعمال کے لیے، ظاہر ہے آزادی اظہار، بولنا ہر ایک کا حق ہے، اور یقیناً بات کرنے کی ایک حدود و قیود ہے، ہمارا ملک ہے، اس کے خلاف نہ کوئی بات کرنی چاہیے، نہ کوئی کرے، نہ کسی کو کرنے دینی چاہیے۔ اگر کوئی ایسی حماقت یا جرات کرتا بھی ہے تو اس کو روکنا چاہیے، اس کی زبان کو لگام ڈالنی چاہیے۔ لیکن ایک بہن اپنے بھائی کا اگر پیغام پہنچا رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اس عدالتی نظام سے کوئی انصاف نہیں مل رہا، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو پھر بنایا جا رہا ہے، تو پھر اس کو آپ روک تو نہیں سکتے۔ لیکن چلو، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دیے ہیں اور مزید کسی کارروائی سے روک دیا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے، کیونکہ ایف آئی اے نے اپنے نوٹس میں جو انہیں بلایا تھا، جو طلب کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ نہیں آئیں گی تو پھر یہ سمجھا جائے گا، یہ تو ایف آئی اے لوگوں کے دلوں کی زبان بھی سمجھ لیتی ہے، کہ پھر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد ان کی گرفتاری بنتی تھی یا انہوں نے کر لینا تھا، جو پلاننگ بنائی جا چکی تھی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے علیمہ خان صاحبہ کو ریلیف مل گیا، تو عمران خان کی جو زبان بندی کروائی جا رہی تھی علیمہ خان صاحبہ کو بند کر کے، وہ کوشش اب ناکام ہو گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں آگے کیا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جو اہلیہ ہیں بشریٰ بی بی، ان کے مطابق جب عمران خان پر مشکل وقت شروع ہوا
تو بہت رومرز سے کہ بشریٰ بی بی عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی، بشریٰ بی بی عمران خان کو چھوڑ جائیں گی، بشریٰ بی بی بس سارے انکشافات کرے گی، رازوں سے پردہ اٹھائے گی۔ بشریٰ بی بی نے رابطے شروع کر دیے کہ میری جان خلاصی کی جائے، مجھے چھوڑا جائے، مجھے بخشوایا جائے۔ یہ ساری باتیں جھوٹ اور لوگ پراپیگنڈے کے علاوہ کچھ ثابت نہیں ہوئی۔ بشریٰ بی بی کو توشہ خانہ کیس میں سزا ہوئی، توشہ خانہ کیس کی سزا کو بھگتنے کے لیے انہوں نے، اور جو نکاح کیس ہے اس پر تو میں ذکر کرتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، اس کو تو میں ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا۔ بشریٰ بی بی کو ڈیلز آفر کی گئی نگراں حکومت کی جانب سے کہ آپ عمران خان کو سمجھائیں وہ ملک سے باہر چلے جائیں یا پھر جو بھی معاملات ہیں، لیکن بشریٰ بی بی نے صاف انکار کر دیا۔ پھر میڈیا پر یہ چلوایا گیا، یہ تنقید کے نشتر اپنوں سے کروائے گئے کہ دیکھو جی بشریٰ بی بی تو خود بنی گالہ جیل میں قید ہیں، یہ تو اندر سے ملی بھگت ہے سارے۔ پھر ان خواتین قیدیوں کو رہا کر دیا جائے جو جیل میں قید ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی، اور یہ کچھ ہمارے نابلد صحافی دوستوں نے یہ کہا کہ عمران خان جیل میں رو پڑے، اور عمران خان نے کہا کہ بس بشریٰ بی بی کو نہ قید کریں، اس کو اس کے بنی گالہ کے قید کر دیں، میں آپ کی منت کرتا ہوں۔ بہرحال جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں یا جو لوگ عمران خان کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت بھی نالج رکھتے ہیں تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ عمران خان کی یہ مجبوری نہیں ہے۔ عمران خان کی مجبوری اس کا ملک ہے یا پھر اس کی اولاد ہے، دو اس کے بیٹے جو ہیں قاسم اور سلیمان، اس کے علاوہ کوئی عمران خان کی مجبوری نہیں ہے۔ یہ میں بڑی پکی ٹھکی اور بڑے وثوق کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں۔ لیکن بشریٰ بی بی نے اس وقت بھی کہا تھا، وہ جب ان کو سزا سنائی گئی تھی تو وہ خود گرفتاری دینے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئی، انہیں صبح سے شام تک سپرنٹینڈنٹ کے روم میں بٹھایا گیا اور پھر انہیں واپس بنی گالہ لے جایا گیا۔ اب بشریٰ بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی ہے کہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ بنی گالہ کو سب جیل قرار دیا جائے، اس نوٹیفیکیشن کو واپس لیا جائے۔ میں نے ایسی کوئی درخواست نہیں دی، میں بنی گالہ سب جیل میں نہیں رہنا چاہتی، مجھے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ مجھے سزا دی ہے، ہمت کرو مجھے بنی گالہ کے بجائے اڈیالہ جیل میں منتقل کرو۔ تو یہ ایک آج کی سب سے بڑی خبر تھی کہ بشریٰ بی بی جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ عمران خان کو دھوکہ دیں گی، وہ عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپے گی، لیکن وہ ایک وفادار بیوی ثابت ہوئی ہے۔ ظاہر ہے جج قدرت اللہ کی اپنی قدرت، اس کے اپنے فیصلے، ظاہر ہے وہ شرعی طور پر تو اس کی بیوی ہے نا، جج صاحب کا اپنا فیصلہ، وہ خود بھی کبھی ایک دن آئے گا کہ اس فیصلے سے جان چھڑائیں گے، لیکن جو داغ لگ جاتا ہے پھر داغ تو اچھے ہوتے ہیں، کچھ داغ بڑے پکے بھی ہوتے ہیں جو اترتے نہیں ہیں، چلے جانے کے بعد بھی وہ داغ رہتے ہیں۔ بہرحال وہ وقت ثابت کرے گا، لیکن بشریٰ بی بی نے کسی قسم کی ڈیل کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف نہ میں خود استعمال ہوں گی، نہ اسے کمزور پڑنے دوں گی کہ میری وجہ سے عمران خان کو پیچھے ہٹنا پڑے اپنے موقف سے۔ تو اس لیے بشریٰ بی بی نے اب بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل ہونے کے لیے درخواست کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ میری مرضی کے بغیر یہ فیصلہ کیا گیا جو کہ مجھے قابل قبول نہیں ہے۔ میں گرفتاری دینے کے لیے خود اڈیالہ جیل گئی تھی، مجھے صبح سے شام تک بٹھایا گیا اور کہا کہ ابھی گرفتاری ڈالتے ہیں، ابھی ڈالتے ہیں، بعد میں مجھے اینڈ پہ شام کو لے گئے، اور پھر لے جانے کے بعد پھر لے گئے اور بنی گالہ جا کے مجھے چھوڑ دیا، جس کو سب جیل قرار دیا گیا تھا۔ تو اب یہ تو سارے رومرز اپنی موت خود مر گئے کہ بشریٰ بی بی عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہیں، اور جو لوگ جھوٹے دعوے کر رہے تھے، رومرز پھیلا رہے تھے، ظاہر ہے بشریٰ بی بی کی اس درخواست کے بعد انہیں منہ کی کھانی پڑی ہے۔ تیسرا ایشو یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے آج میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کچھ اپنے حق میں صفائیاں دی ہیں اپنے ساتھی یا پھر اپنے لیڈر یا پھر اپنے دوست عمران خان صاحب کے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ پر میں نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی نے جو میرے مقابلے میں جو بندہ کھڑا کیا اس سے 3 کروڑ روپے کے سے ٹکٹ لے کر پیسے لے کر اسے ٹکٹ دیا گیا ہے۔ تو شیخ رشید نے وضاحت کی ہے کہ یہ الزام عمران خان جیل میں ہے، ایک جیل میں پڑا ہوا قیدی کیسے 3 کروڑ روپے لے سکتا ہے؟ اور پھر ایک جیل میں بیٹھے ہوئے قیدی کو کیا پتہ کہ کس کو ٹکٹ دی جا رہی ہے کس کو نہیں دی جا رہی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ میرا الزام یہاں کی قیادت کے بارے میں تھا، عمران خان کے میں ساتھ ہوں،
میں نے عمران خان کے خلاف نہ کوئی پریس کانفرنس کی ہے، نہ میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور نہ ہی میں کروں گا۔ میں اصلی نسلی آدمی ہوں، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ شیخ رشید صاحب کا کہنا تھا۔ شیخ رشید صاحب کے بارے میں تھا کہ شاید وہ عمران خان کے خلاف کوئی بیان دینے جا رہے ہیں یا بہت ساری چیزیں چھوڑی گئی، لیکن ابھی تک شیخ رشید عمران خان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ جو بات کی تھی 3 کروڑ روپے والی، وہ ان کی جو ایگزسٹنگ قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، یہ ان کے حوالے سے تھا۔ یہ عمران خان کی ذات یا عمران خان کے نظریے یا عمران خان کے نیریٹو کے خلاف وہ نہ بات کی تھی، نہ ایسا کبھی سوچیں گے بھی نہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف کوئی بات کریں گے۔ عمران خان کے وہ ساتھ ہیں اور ہمیشہ عمران خان کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہی ہے جو ملک کو بحرانوں سے، مسائل سے، مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج جھرلو پھیرنے کی، آج لوگوں پر دباؤ ڈالنے کی بھی کوشش کی گئی، سب کچھ کیا گیا، لیکن آج بھی پاکستان تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پاکستان کی تمام تر پولیٹیکل پارٹیز میں موسٹ فیوریٹ پولیٹیکل لیڈر ہیں، اور ان کی پارٹی موسٹ فیوریٹ پولیٹیکل پارٹی ہے۔ تو عمران خان کے حق میں انہوں نے صفائیاں بھی دی ہیں اور گواہیاں بھی دی ہیں کہ عمران خان ایک سچا لیڈر ہے، عمران خان ایک بہادر لیڈر ہے جو نہ جھکے گا نہ بکے گا، اور وہ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو ان کے خلاف یا عمران خان کے دل میں جو کچھ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ بالکل ناکام ہوگی، وہ ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کیمپین کا وقت تو اب ختم ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے اب نہ کوئی جلسہ کیا جا سکے گا، نہ جلوس، نہ ریلی، نہ کارنر میٹنگ، کچھ نہیں۔ اب ووٹرز کو ٹائم دیا گیا ہے کہ ووٹرز 24 گھنٹے میں سوچے کہ اسے کیا کرنا ہے، کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو نہیں دینا۔ یہ تو وقت ختم ہو گیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں، آزاد امیدوار، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا وقت شروع ہو گیا ہے، اور بہت ساری اطلاعات آ رہی ہیں کہ بہت سارے علاقوں میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو شاید اٹھایا جا رہا ہے اور انہیں زبردستی الیکشن سے وڈرا کروانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جو وہاں کی اطلاعات آ رہی ہیں لودھرا کی کہ جہانگیر ترین تو دور دور تک مقابلے میں ہی نہیں تھا، عفت سومرو صاحبہ کا مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار سے شاید پڑ رہا تھا، لیکن جہانگیر ترین صاحب کہا یہ جا رہا ہے، اب کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کی خواہش پر انہیں اٹھایا گیا، پھر ان کے بھائی یعنی کہ عفت سومرو کے بھائی سے اس کو بھی اٹھایا گیا اور اس سے بیان لیا گیا کہ تم اپنی بہن کو وڈرا کرواؤ۔ اور اب جو عفت سومرو صاحب ہیں انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے مبینہ طور پر، اور اس میں انہوں نے انتخابات سے وڈرا کا اعلان کیا اور کہا کہ آپ لوگ جہانگیر خان ترین کو ووٹ دیں۔ اب سوچنے والی بات ہے، الیکشن سے ایک رات پہلے پولیس اٹھانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ ویسے تو چلو کہہ دیا جاتا کہ جہانگیر ترین کے پاس بہت پیسہ ہے، انہوں نے کسی بندے کو خرید لیا ہے، خریدے بھی جاتے ہیں لوگ، بکتے بھی ہیں، لیکن یہ خاتون بڑی مضبوط اعصاب کی مالکہ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ پرانی ورکر ہیں، انہوں نے کافی جدوجہد بھی کی ہے۔ تو اس عین الیکشن کے موقع پر انہوں نے کیوں وڈرا کیا ہے، اور پھر وہ بھی اٹھائے جانے کے بعد؟ تو ظاہر ہے یہ ایک پری پول ریگنگ ہے، یہ دھاندلی ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہر امیدوار کا حق ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لے، وہ اپنی کیمپین چلا سکے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کیمپین نہیں چلانے دی، آپ نے جلسے نہیں کرنے دیے، آپ نے جلوس نہیں نکالنے دیے، آپ نے ریلیاں نہیں نکالنے دی، کارنر میٹنگ نہیں کرنے دی، کم سے کم ان کو الیکشن میں حصہ تو لینے دیں۔ یہ تو پھر ظلم ہے نا کہ آپ کسی کو اٹھا کر کہ فلاں میرے پیارے میرے لاڈلے کے حق میں بٹھا دیں اور بیٹھ جائیں۔ اگر جہانگیر ترین صاحب پھر ہار گئے تو پھر کیا کریں گے؟ اور لودھرا کے لوگوں دیکھیں اس طرح کے ظلم و زیادتی کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر ایک نئے جوش و جذبے سے نکلنا پڑتا ہے۔ تو 8 تاریخ کو آپ لوگ نکلیں، عفت سومرو زبانی کلامی وڈرا ہوئی ہیں، وہ الیکشن میں ہیں، بیلٹ پیپر ان کا نام ہے، گھر سے باہر نکلے اور عفت سومرو کو ووٹ دے کر یہ طاقتور لوگوں کو اور جو دوست دھاندلی دھمکی اور جبر کا سہارا لیتے ہیں ان کو یہ پیغام دیں کہ پاکستان کے عوام صرف فیصلہ ساز پاکستان کے عوام ہیں، جس کو چاہیں گے پاکستان کے عوام وہ اسمبلیوں میں جائے گا، اور جس کو عوام مسترد کر دیں گے وہ اسمبلی سے 2 کلومیٹر دور فاصلے سے گزرے، اندر گھسنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ تو ظاہر ہے بہت سارے اور جگہوں سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو گرفتار کرنے، ان کے رشتہ داروں کو گرفتار کرنے، جھوٹے مقدمات اور پتہ نہیں عجیب و غریب معاملات اس وقت ملک کے مختلف علاقوں سے یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلم لیگ نون کے پہلے
MPs رہے ہیں, مسلم لیگ نون کے عہدیدار رہے ہیں, وہ بیچارے اب آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں ڈیو ٹو IPP کے ساتھ جو انہوں نے الحاق کیا ہے یا انتخابی اتحاد کیا ہے, اس کی وجہ سے ان کو ٹکٹ نہیں جاری کیے گئے. خوشاب حلقہ 88 سے جو مسلم لیگ نون کے سابق رہنما اور موجودہ آزاد امیدوار معظم شیر کلو ہے, ان کے گھر پر پولیس نے پچھلے دنوں ریڈ کیا. وہ اس وقت بیچارہ بھاگا ہوا ہے, وہ اپنی کیمپین بھی نہیں کر پا رہا. پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ تو بیٹھ جا. IPP کا جو امیدوار ہے وہ بالکل نابالغ سا پولیٹیکل بندہ ہے, اس کی کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اس کو جیتنے دو جی. وہ انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند. تو یہ تو حالت ہے. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف گجرات کے جو امیدوار ہیں, ان کے بھائی کو اور ان کے والد کو گرفتار کیا گیا ہے جھوٹے مقدمات میں. اسی طرح اور ملک کے بہت سارے علاقوں سے یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, انہیں اٹھایا جا رہا ہے اور انہیں جبراً یہ ان سے بیان دلوائے جا رہے ہیں کہ آپ یہ ویڈیو بیان جاری کریں کہ آپ الیکشن سے وڈرا ہو گئے ہیں, آپ الیکشن میں بیٹھ گئے. ظاہر ہے جو بندہ ویڈیو بیان جاری کرے گا اس کو صبح کون جا کر ووٹ ڈالے گا؟ تو لوگ تو یہی سمجھیں گے, لیکن لوگ کسی کی مجبوریوں کو سمجھیں. ووٹر جو اس نے تم نے فیصلہ کیا ہوا ہے اسی ڈگر پہ چلنا ہے. کوئی الیکشن سے بائیکاٹ کرے, کوئی الیکشن میں دستبردار ہو, کوئی کچھ بھی اعلان کرو, جو بیلٹ پیپر آئے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. جو بیٹھ گیا اگر اس کا نام بیلٹ پیپر میں ہے, اس کا نشان بیلٹ پیپر پہ ہے, تو پھر اسی کو ووٹ دو. اس غریب کی مجبوری ہے, وہ نہیں دباؤ برداشت کر پا رہا, اس لیے وہ یہ بیان دے رہا ہے کہ میں تو بیٹھ گیا ہوں. آپ لوگ کھڑے ہیں, عوام کھڑے رہیں, اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں. تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے کافی مشکل چیزیں ہیں. ظاہر انتخابی کیمپین کا وقت ختم ہوا ہے, تو جناب ان کے کریک ڈاؤن کا وقت شروع ہو چکا ہوا ہے. اب نہ جانے یہ مرحلہ کب تک ختم ہوگا. پھر جو لوگ جیتیں گے, آزاد ہوں گے, ان کے خلاف بھی کارروائی ہوں گی. تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف ڈٹی ہوئی ہے محاذ پر. پاکستان تحریک انصاف پورے قد اور پورے زور کے ساتھ الیکشن میں کھڑی ہوئی ہے. حالانکہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہوتی کب کی بھاگ گئی ہوتی, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جو اصولی فیصلہ کیا تھا کہ الیکشن میں رائے فرار اختیار نہیں کرنی, کسی کو اوپن گراؤنڈ نہیں دینا, مقابلہ کرنا ہے, جیسے بھی حالات ہوگے مقابلہ کرنا. اور پاکستان تحریک انصاف اپنے اس موقع پر مشکلات مصائب کے پہاڑ عبور کرنے کے بعد بھی ڈٹی کھڑی ہے. بشرا بی بی بھی عمران خان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہیں, اور بشرا بی بی نے جو بنی گالا سے اڈیالہ جیل منتقل ہونے کی درخواست دی ہے, یقیناً اس سے پاکستان تحریک انصاف کا جو نیریٹو تھا وہ مضبوط ہوگا. اور جو لوگ یہ افواہیں پھیلا رہے تھے کہ بشرا بی بی عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے گی, ان کو بھی منہ کی کھانی پڑی ہے. تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ہماری ویڈیو آپ کیسی لگی, لائک کریں, کامنٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے اب تک پہنچے. اللہ حافظ ناصر.